बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे कि अब आगे क्या होने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है, उन्होंने कुछ बड़ी अहम बातें की हैं। अब होने क्या जा रहा है आपको बताएंगे हमारा जो भी तज्ज़िया है। इमरान खान साहब ने कहा जी अच्छा हो गया कल आपसे गुफ्तगू हुई नहीं, क्योंकि कल गुस्सा था जो कुछ हुआ मेरे घर पर, जिस तरह से पुलिस ने धावा बोला। उसके बाद जो उन्होंने गुफ्तगू की है उससे पता लग रहा था कि इमरान खान का दिल दुखा हुआ है और दिल में अभी भी कहीं ना कहीं गुस्सा तो है। और किस इंसान को नहीं होगा अगर उसके घर पर इस तरह से धावा बोला जाए और ये सलूक किया जाए जिस तरह से कल हुआ है ज़मान पाक लाहौर में इमरान खान की रिहाइश का। पर बहरहाल उन्होंने कहा जी कि अब हम ने ये फ़ैसला कर लिया कि हम इसके ख़िलाफ़ कानूनी तौर पर एक्शन लेंगे। मैंने अपनी वकला की टीम को बुलवाया हुआ है, उनके साथ मैं डिस्कस करूँगा अब हो क्या सकता है इमरान खान की वकला की टीम की तरफ से, और पुलिस क्या कहेगी। पुलिस का सबसे पहला डिफेंस तो यही होगा, वो बोलेंगे कि जी हमारी, जैसे पहले उन्होंने कहा था कि अदालत की तरफ से नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी इशू किए गए हैं और हम तो सिर्फ उसकी एग्जीक्यूशन के लिए यहाँ पर आए हैं, तो इस वजह से हमारा तो ज़ाती तौर पे इमरान खान के साथ कोई मसला नहीं है, हम अदालत के अहकामात के पाबंद हैं। इसी तरह वो कहेंगे कि हम तो अदालत की तरफ से जो सर्च वारंट इशू हुआ है वो लेकर आए हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन बात यह है कि अगर आप सर्च वारंट लेकर भी आए थे और आप सर्च करना चाहते थे, इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे उन FIRs के हवाले से जो 14 और 15 मार्च को ज़मान पाक लाहौर में इंसिडेंट्स के नतीजे में हुई हैं, तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए था। बल्कि भूलना क्या नहीं चाहिए था, आपको पता था, आपने जानबूझ के उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है कि आपको पता होना चाहिए कि आप एक मुआहदे के पाबंद हैं। लाहौर हाई कोर्ट के सामने, लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात तले आपने एक मुआहदा किया है PTI के साथ, और उस मुआहदे की एक शिक है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर द रिस्पेक्टिव FIRs जो 14 और 15 मार्च को हुई हैं, जब भी पुलिस ने तफ्तीश करनी होगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फोकल पर्सन को एतमाद में लेंगे और फिर वो वहाँ पर जाएँ और तफ्तीश करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको फैसिलिटेट करेगी। तो उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी में आपने वहाँ पर जाकर धावा बोला है, उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। और दूसरी बात ये होती है, पहली चीज़ ये, दूसरी बात ये कि सर्च वारंट अगर मिसाल के तौर पे पुलिस के पास है भी ना जी, तो दैट इज़ नॉट लाइसेंस फॉर द पुलिस कि वो वहाँ पे जाके कोई गैर कानूनी अमल करे। सर्च वारंट का मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि आप किसी के घर जाके उसके घर का दरवाज़ा तोड़ दें क्रेन से। सर्च वारंट का मकसद हरगिज़ ये नहीं होता, मतलब ये नहीं होता उसका कि आपके पास तशद्दुद करने का इख्तियार है, अथॉरिटी है। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप तोड़ फोड़ कर सकते हैं, किसी को हरासा कर सकते हैं या कोई लूट मार कर सकते हैं। और इमरान खान ने आज जितनी भी मीडिया टॉक की है उसके अंदर ये सारे इल्ज़ामात लगाए हैं और मीडिया की आंख ने कल दिखाए हैं। तशद्दुद तो हुआ है, जो कारकुनान तो खैर वहाँ पे क्या होने थे, वो तो सब इमरान खान के साथ चले गए थे, उनके अपने घरेलू मुलाजमीन थे। और मैंने कल भी कहा था कि पीछे से जो रह जाते हैं वो तो बेचारे सीधे साधे से लोग होते हैं ना। उन्होंने आज ख़ुद भी बता दिया कि खानसामा था, एक शायद कोई चौकीदार था, तो इस तरह के लोग थे, उनको पकड़ के ग्राउंड में आपने बैठा के डंडे मारना शुरू किए और उनकी तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और इमरान खान ने कहा कि पीछे खिड़की के दूसरी तरफ बुशा भी थी कमरे में, उनको आवाज़ें जा रही थी। तो ये सर्च वारंट का मतलब नहीं होता। सर्च वारंट अगर आपके पास है भी तो ना तो आप तशद्दुद कर सकते हैं, ना आप तोड़ फोड़ कर सकते हैं, ना आप हरासा कर सकते हैं, ना ही आप कोई गैर कानूनी अमल कर सकते हैं, कोई लूट मार कर सकते हैं। तो सर्च वारंट लेकर अगर कोई गैर कानूनी अमल किया जाता है तो उसके ख़िलाफ़ भी कानूनी तौर पर कार्रवाई हो सकती है। और मेरे ख्याल में इमरान खान के वकला यही मौक़िफ़ इख्तियार करने जा रहे हैं, अदालत में भी और अदरवाइज़ भी। अब देखें जो सिचुएशन है उसमें जो पुलिस के ख़िलाफ़ इमरान खान की ग्रीवेंसेस हैं कि पुलिस ने ये ज़्यादती की है, ये गलत किया, ये गैर कानूनी अमल किया, वो एप्लीकेशन असूलन तो पुलिस को ही देनी बनती है ना। लेकिन यहाँ पर पुलिस के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन देंगे तो आपको पता है कि उस एप्लीकेशन का कुछ नहीं बनेगा। तो यहाँ पर एक तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त PTI की तरफ से मेरे ख्याल में जाएगी लाहौर हाई कोर्ट में कि जी सर आपने ये हुक्म दिया था और ये फ़ैसला हुआ था और ये मुआहदा था और उसकी खिलाफ वर्जी हुई है, तो तौहीन अदालत हुई है। दूसरा ये होगा कि डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फ़ाइल हो सकती है, जिसका मतलब ये होता है कि पुलिस के ऊपर हमें एतमाद नहीं है, तो हम बराह रास्त एक इस्तग़ासा अदालत में दाखिल कर रहे हैं। अदालत इस मामले की जुरिस्डिक्शन अज्यूम करे और
فوجداری کارروائی شروع کرے. تو یہ جتنے بھی گریونسز ہیں عمران خان کے پولیس کے حوالے سے، اس کے خلاف پرائیویٹ کمپلینٹ آپ ہو سکتے ہیں آنے والے 1-2 دنوں میں آپ دیکھیں کہ وہ فائل بھی ہوگی اور اس کے اوپر پھر کارروائی کا آغاز بھی ہو گیا اور عدالتوں کا ہی رخ کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف نے. اچھا، ایک تو یہ آنے والے دنوں میں آپ ہوتا ہوا دیکھیں گے. دوسری بات میں نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے کنسسٹنٹلی ایک بیانیہ بلڈ کیا جا رہا ہے عمران خان کے حوالے سے کہ یہ دہشت گرد ہے. مریم اورنگزیب نے آج بہت ہی نامناسب الفاظ کا استعمال کیا، اور مریم نواز صاحبہ بھی اس سے پہلے یہ کہہ چکی ہیں کہ یہ دہشت گرد لوگ یہاں پر اکٹھے اس نے کیے ہوئے ہیں، یہ کسی سیاسی جماعت کے سیاسی کارکن نہیں ہیں، یہ تو دہشت گرد ہیں. اور پھر عمران خان کو بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کروا رہا ہے اور یہ دہشت گرد ہے. میں یہ صرف سوچ رہا تھا کہ مطلب کہ یہ کیسا دہشت گرد ہے، کیونکہ دہشت گرد جو ہوتا ہے اس سے تو لوگ خوف کھاتے ہیں، وہ تو خوف کی علامت ہوتا ہے. اور دہشت گرد جہاں جہاں جاتا ہے، جدھر جدھر جاتا ہے، اپنے ساتھ تباہی لے کر جاتا ہے، خود کو بھی برباد کرتا ہے. خود کش بمبار کیا کرتے ہیں، خود کو بھی برباد کرتا ہے، تباہ کرتا ہے، فنا کر لیتا ہے، اور لوگوں کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے. خون بہاتا ہے، لاشیں بچھاتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، فائرنگ کرتا ہے، بم دھماکے کرتا ہے. یہی ہے نا دہشت گردی جی. اس حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس حکومت نے دہشت گردی کے خلاف جو اس قوم کا ایک کاز تھا نا جی، جو ہم نے، کیونکہ دہشت گردی کے خلاف ہم نے جنگ لڑی ہیں، شہادتیں دی ہیں، اداروں کے جوانوں نے بھی دی ہیں اور سویلینز نے بھی دی ہیں. تو وہ جو ایک کاز تھا نا دہشت گردی کے خلاف اس قوم کا، اس کاز کو اس حکومت نے بڑا نقصان پہنچا ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جب آپ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی کے ایک لیڈر کو جو آپ کا سیاسی مخالف ہے دبانے کے لیے اس کے اوپر دہشت گردی کے الزامات لگائیں گے اور اس نیریٹو کو بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ دہشت گرد ہے، تو آپ دہشت گردی کے خلاف جو کاز ہے اس کو انڈرمائن کر رہے ہیں نا، اس کو بلیٹل کر رہے ہیں، اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. کیونکہ دہشت گرد جو ہوتا ہے وہ تو فسادی ہوتا ہے، دہشت گرد جو ہوتا ہے وہ تو قتل و غارت کرتا ہے. یہ کیسا دہشت گرد ہے جس سے لوگ پیار کرتے ہیں؟ یہ کیسا دہشت گرد ہے جس سے لوگ محبت کر رہے ہیں؟ یہ کیسا دہشت گرد ہے جس سے خوف کھانے کی بجائے لوگ جو ہیں اکٹھے ہو رہے ہیں اس کے ارد گرد؟ اور یہ کیسا دہشت گرد ہے جس کو، کیونکہ دہشت گرد کو تو جدھر لوگ دیکھ لیں وہ کوشش کرتے ہیں یا تو پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیں، یا پھر ایون کہ ڈاکوؤں کو پکڑ کے، کئی واقعات یہاں پہ اس طرح کے ہوئے نا، لوگوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ڈاکو جو ہے وہ ہجوم کے ہتھے چڑھ گیا اور لوگوں نے پولیس تک پہنچنے سے پہلے اس کو مار دیا. تو دہشت گرد کو تو لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں نا، ایلیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ کیسا دہشت گرد ہے کہ اس کو بچانے کے لیے خود لوگ نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہیں، یعنی کہ گرفتاری دینے کے لیے بھی تیار ہیں، زخمی ہونے کے لیے بھی تیار ہیں، جیل جانے کے لیے بھی تیار ہیں. اور میں نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں. تو یہ کیسا دہشت گرد ہے؟ یہ جتنی بھی باتیں کر رہی ہیں نا مریم نواز صاحبہ یا مریم اورنگزیب صاحبہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ ایک مین سٹریم پولیٹکس جو ہے اس کے اندر اگر اس طرح کے نعرے لگائیں گے نا کہ، اور یہاں تک مریم نواز نے، میں نے دیکھا کہ اسٹیٹمنٹ پاس کیا کہ یہ، اور رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جو ایک کالعدم تنظیم ہوتی ہے نا، وہ تمام اس کی جو انگریڈینٹس ہیں وہ عمران خان یا پی ٹی آئی پورا کر چکے ہیں. بھائی اتنی بڑی سیاسی جماعت ہے، ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے، پنجاب سے لے کے کے پی کے سے لے کے بلوچستان سے لے کے سندھ سے لے کے آزاد کشمیر سے لے کے گلگت بلتستان تک اس کی ایگزسٹنس ہے. 2 حکومتیں انہوں نے خود ختم کی ہے، ایک پنجاب پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں، دوسرا کے پی کے میں. گلگت بلتستان میں ان کی ابھی بھی حکومت ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، سندھ کے علاوہ پورے پاکستان میں کوئی صوبہ، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی. تو آپ اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کو، جس کی اتنی وسعت ہے، پاکستان کے عوام میں اتنی پینیٹریشن ہے، ہر ذات، ہر رنگ، ہر مذہب، ہر نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ، ہر ایتھنیسٹی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ اس ملک میں بہت بڑی تعداد میں اس کے ممبران ہیں. آپ اس کو کالعدم قرار دیں گے؟ اگر آپ دیں گے تو یہ آپ بہت بڑا ایک بلنڈر کمٹ کریں گے، کیونکہ اس کے بہت نقصانات ہوں گے، اس کا بہت رد عمل سامنے آئے گا، اس کا بہت ریاکشن سامنے آئے گا. اس طرح سے آپ ایک مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی کو یا اس کے لیڈر کو یا اس کے ممبران کو یا اس کے کارکنوں کو یا اس کے رہنماؤں کو اگر بینڈ آؤٹ فٹ کے طور پہ پریزنٹ کر کے اس کو بین کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ ریاکشن نہیں آئے گا؟
آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے عوام اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے؟ ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوگی اس چیز کی، اور اس کا ایونچولی پھر حکومت کو نقصان ہوگا کہ یہ قانون کا غلط استعمال ہے۔ دہشت گردی کا جو قانون ہے، کلعدم تنظیموں کو بینڈ آؤٹ فٹ ڈکلیئر کرنے کا جو قانون ہے، وہ ان کے لیے ہے۔ پلیز آپ پلیز مین سٹریم پالیٹکس کے اندر اس طرح کی چیزیں نہ لے کر آئیں، کیونکہ اگر آپ مین سٹریم پالیٹکس کے اندر اس طرح کی روایات ڈالیں گے تو کل کو یہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہوں گی۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جتنی بھی گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے کہا جی کہ لنڈن پلان کا دوبارہ ذکر کیا۔ انہوں نے کہا مجھے راستے سے ہٹانے کی کوشش ہے، اور پلان یہی تھا کہ میں کسی طرح انتشار پیدا ہو جب میں اسلام آباد گیا ہوں اپنی حاضری لگوانے کے لیے، اور یہ پلان تھا کہ میں کسی طرح گاڑی سے باہر نکلوں اور مجھے قتل کر دیا جائے۔ تو یہ انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ یہ پلان تھا کہ، اور میں نے تو کل بھی یہ کہا تھا کہ جو زمان پاک لاہور میں پیچھے ہوا، اور جس طرح سے اسلام آباد کے ٹول پلازے پہ شیلنگ ہوئی ہے، اور پھر جوڈیشل کمپلیکس کے دروازے پہ گیٹ پہ جو شیلنگ ہوئی ہے، یہ مشتعل کرنے کے مترادف ہے، خاص طور پہ زمان پاک لاہور میں پیچھے جو ہوا ہے۔ کیونکہ جب کسی کو پتہ لگے نا کوئی بندہ گھر سے دور ہو کے پیچھے میرے گھر پہ اس طرح سے دھاوا بولا گیا، تو سرٹنلی وہ مشتعل ہو جاتا ہے، اور مشتعل ہو کر اشتعال میں آ کر کوئی غیر دانشمندانہ قدم بھی اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بہت عقل مندی کی ہے کہ مشتعل ہو کر انہوں نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا، بلکہ یہ بھی بہت اچھا انہوں نے کیا کہ کل انہوں نے میڈیا پر آ کر بھی بات نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے غصہ بہت زیادہ تھا تو غصے میں بات کرنا مناسب نہیں تھا۔ تو لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ ان کا پلان یہ تھا کہ کسی طرح میں گاڑی سے نکلوں اور مجھے قتل کر دیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں جب شیلنگ ہوئی ہے، اگر میں وہاں پر تیزی سے گاڑی نہ نکالتا تو وہاں پھر قتل عام ہونا تھا، یعنی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا کارکن تھا، ایک طرف وہ تھا، دوسری طرف پولیس تھی، لا انفورسمنٹ ادارے تھے، تو وہاں پہ پھر ایک تصادم ہونا تھا، اس وجہ سے میں نے یہ کیا۔ اور آخری ایک چیز جو انہوں نے ذکر کیا وہ یہ تھا کہ اب میرے گھر سے جو ہے انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ شراب برآمد ہوئی ہے اور کلاشنکوف کہتے ہیں برآمد ہوئی ہے، تو یہ جھوٹی ریکوریز ہیں، اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جھوٹی ریکوریز ڈالنے میں تو ہماری پنجاب پولیس جتنی مطلب کہ دنیا میں ایک مقام رکھتی ہے، مطلب کہ میں یہ آپ کو اپنے وکیل کی حیثیت سے تجربے سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ فیک ریکوریز یا پلانٹڈ ریکوریز اس کو بولتے ہیں، یہ تو اتنی بڑی تعداد میں ہوتی ہے نا، اور عدالتوں کے اتنے فیصلے موجود ہیں جہاں پہ پولیس کی طرف سے ریکوریز ڈالی جاتی ہیں کہ جی یہ ریکور ہوا ہے یہاں سے، لیکن عدالتیں بعد میں اس کو فیک یا پلانٹڈ ڈکلیئر کرتے ہوئے کنسیڈر ہی نہیں کرتی ہیں۔ تو یہاں پر تو پولیس اور پی ٹی آئی کا جتنا تصادم تھا، جتنی تکلیف تھی پولیس کو، جو 2-3 دن زمان پاک میں پولیس آپریشن کرتی رہی ہے عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے اور نہیں کر سکی ہے، تو there was every possibility کہ جب بھی وہ وہاں پر جائیں گے، گھسیں گے، تو وہاں سے کچھ نہ کچھ وہ ایسی باتیں کریں گے، جو کوئی فیک ریکوریز جو ہے وہاں پہ پلانٹ کریں گے، اور یہی بات عمران خان نے کی ہے۔ اور آخر میں یہ کہ کیسز کی تعداد 96 ہو گئی ہے، اور خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ سینچری پوری کرنے جا رہے ہیں میرے خلاف کیسز کی۔ بہت شکریہ ویلاگ دیکھنے کے لیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔